نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان 2025 کا 8واں روزہ ہے۔ ہم لوگ شارٹیسٹ جنہ کورس کر رہے ہیں۔ اس کورس میں ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں برسوں سے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ صرف اٹھی بیٹھی ہیں، ان میں کوئی روح نہیں ہے۔ اسی لیے اس کورس میں نماز کو امپروو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ ہماری نمازیں خشوع والی بن جائیں۔ 5ویں روزے سے اس کورس کے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ایکوائر خشوع کا آغاز ہوا ہے۔ اس پوائنٹ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے نیمونک فار خشوع اور دوسرا حصہ ہے 1 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سحر میں۔ الحمدللہ کل ہمارا ایکوائر خشوع کا پہلا حصہ نیمونک فار خشوع مکمل ہو گیا ہے، اور یقیناً سب کو یاد بھی ہو گیا ہوگا بیسٹ صلاح ایز ہیڈ۔ بس یہی نیمونک ہم کو اگر یاد ہو جائے تو ہماری نماز میں بہت حد تک خشوع آ جائے گا۔ ایکوائر خشوع کا دوسرا حصہ ہے 1 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سحر میں۔ آج سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے بڑے ہیں تاکہ ان کے سحر میں نماز ادا کر سکیں۔ اللہ اکبر کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک 5 منٹ کی ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی اور اس کے بعد ایک آڈیو ڈاکٹر شاہد جمال کی آواز میں 45 منٹ کی ہے، وہ سنائی جائے گی، اور ان کو دیکھنے اور سننے کے بعد انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں بہت بہت بڑے ہیں، اور پھر ان کے سحر میں نماز ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نمازوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب کھرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایٹا کورینائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں۔ اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والا ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے۔
जबकि IC 1011 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है। अब समझ आ रहा है ना अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आए, अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जैसे सितारों से कहकशाएं बनती हैं, आपको मालूम है कि इसी तरह कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां वाक़ है उसका नाम विर्गो क्लस्टर है। और सिर्फ इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। और मामला अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ। क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है। और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर हैं। और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में मौजूद हैं, जो एक अजीम जाल में मामूली नुक्तों की मानिंद नजर आते हैं। और इन सब को सिर्फ एक ज़ात यानी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह कितना बड़ा है। यही वो किबरियाई है जिसको कुरान सूरे ज़ुमर में यूं बयान करता है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही न की जैसी उसकी कदर करने का हक था। उसकी बड़ाई का ये हाल है कि क़यामत के दिन ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। ये है अल्लाह अकबर का सही मतलब। और यही वो अजीम जुमला है जिसको सुनने और समझ लेने के बाद सिवाय इंतहाई मुतकब्बिर के हर एक शख्स का सर सजदे में चला जाता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। एक रकत नमाज अल्लाह ताला के शहर में अगर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो एक अंदाज ये है कि पहले समझे तो सही कि अल्लाह ताला कितने बड़े हैं। जब जहन में कुछ खाका आ जाएगा तो फिर उनकी बारगाह में जब हाजिर होंगे तो उस कैफियत के साथ हाजिर होंगे, हाँ सचमुच में अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। तो अल्लाह ताला की जो एक कायनात है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जरा गौर करके देखते हैं। मज़ा मिलेगा समझने में कि हम लोग क्या हैं और अल्लाह ताला ने जो तख्लीक किया है इस कायनात को वो कितना वसी है। तो जो ज़ात इतनी वसी चीज़ को जो इंसान के फहम से भी बाहर हो जाएगा, वो ज़ात खुद कितने बड़े होंगे। तो ज़रा एक ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए दुनिया में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसको हम लोग अर्थ कह रहे हैं या ज़मीन कहते हैं। अब ज़मीन से थोड़ा हम ऊपर चलते हैं तो ज़मीन के ऊपर जो जगह है उसको एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। अब क्या नज़र आता है जब हम निगाह उठा करके देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? तो मालूम हुआ कि वो बादल नज़र आ रहा है और फिर बादल से ऊपर सितारे आसमान पे नज़र आ रहे हैं। आमतौर से तो यही समझ में आता है। अब थोड़ा सा हम बताएंगे कि बादल के नीचे क्या नज़र आ सकता है, बादल के ऊपर क्या नज़र आ सकता है, और फिर करते 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 जो सितारे भरे पड़े हुए आसमान पे वहां तक थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें यह है कि फासला को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, साइज और फासला। जमीन के हवाले से सिर्फ एक फैक्ट जहन में हम रख लें कि हमारी जो जमीन है, अगर हम उसके एक जहाज में बैठ करके और पूरा चक्कर लगाना चाहें, इक्वेटर के पास राउंड पे एक पूरा चक्कर लगाएं, तो कितना फासला है और कितनी देर पे
اگر ہم جہاز پہ جا رہے ہیں تو کتنی دیر میں وہ ہم ایک سرکمفرنس، ایک راؤنڈ دنیا کا لے سکتے ہیں ایکویٹر پہ، سینٹر والی جگہ پہ. تو اگر جہاز پہ جا رہے ہیں تو جہاز کی رفتار تقریباً جو کمرشل ایئر کرافٹ ہیں بوئنگ وغیرہ، اس کی تقریباً ہے 500 مائل پر گھنٹہ، 500 مائلز پر آور کے لحاظ سے اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور کہیں رکے نہیں، اگر یعنی فیول وغیرہ کے لیے نہ رکے، تو تقریباً جو ٹائم لگتا ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تقریباً ایک چکر لگانے میں جو لگ جاتا ہے وہ 50 گھنٹہ لگے گا، اندازے سے بتا رہا ہوں. تو اس طرح سے جو پورا ایک راؤنڈ ٹرپ ہے، اگر پورا کہا جائے کتنا فاصلہ آپ نے کور کیا ہے، تو 25,000 میل. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پورے دنیا جو ہماری ہے، زمین جو ہے، اس کا ایک پورے دائرے میں ایک چکر لگائیں، سرکمفرنس اس کا لے لیں. تو ایک کونے سے شروع کریں اور واپس گھوم کر کے، جیسے مثال کے طور سے کراچی سے نیو یارک، کیلیفورنیا، پھر دوسرے طرف سے گھوم کر کے آسٹریلیا، اور پھر وہاں سے واپس کراچی آئے، تو تقریباً 25,000 میل ہے. تو یہ ایک فیکٹ ذہن میں رکھنا ہے، 25,000 میل. اب مائل پہ ہم لوگ ساری بات کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف. بادل جو نظر آتے ہیں، بادل کچھ نیچے بھی ہوتے ہیں، لو لیول کلاؤڈ، کچھ تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں، کچھ بہت اوپر بھی ہوتے ہیں. جو لوگ جہاز پہ سفر کر چکے ہیں تو ایک تو بادل نیچے نظر آتے ہیں، پھر کچھ بلندی پہ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی بادل ہوتے ہیں، پھر اور کافی بلندی پہ، جس کمرشل ایروپلین پہ جو ہم لوگ سفر کرتے ہیں، تو اس میں ایسی بلندی پہ سفر کرتے ہیں کہ کم از کم وہ بادل نہ آئے، بیکاز بادل سے جب انسان گزرتا ہے تو اس میں ٹربولنس ہوتا ہے، جہاز ہلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ بتا بھی دیتا ہے. تو بادلوں کو جو لیول ہے وہ لو لیول کلاؤڈ بھی ہوتے ہیں، مڈ لیول پہ بھی ہوتے ہیں، ہائی لیول پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو بادل کا سلسلہ موسم کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، بادل کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، ایک اندازہ دینا چاہ رہا ہوں. اب ہم میل پہ بات کریں گے، مائل کے لحاظ سے. تو اگر آپ زمین سے اوپر جا رہے ہیں، 1 مائل کے فاصلے پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں سے بادل شروع ہو سکتا ہے. لو لیول کلاؤڈ جو ہوتے ہیں 1 مائل. 1 مائل سے اگر آپ نیچے رہیے گا تو وہاں بادل نہیں. ہاں، وہاں کوا اور چیل اور پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کبھی کبھار. اور باہر کے ملکوں میں بہرحال بادل کے نیچے بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آتی جو ہمارے ملکوں میں کم ہے. ایک ہے ہاٹ ایئر بیلون. وہ بیلون میں نظر آتا ہوگا. یہ ایک طرح سے اسپورٹنگ ایکٹیویٹی ہے، لوگ مزہ کرتے ہیں، تھوڑی بلندی پہ چلے جاتے ہیں. وہ بیلون ہوتا ہے اور اس میں گرم ہوا کی وجہ سے وہ بیلون اوپر اڑتا رہتا ہے، اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. باسکٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، شاید تصویروں میں دیکھا ہو. تو یہ باہر کے ملکوں میں کامن ہے، اور وہ زمین کے کچھ سطح اوپر 1 میل سے کم ہے، ٹھیک ہے نا، آدھے میل پہ، سم تھنگ لائک اس بلندی پہ، اور وہ نظارہ لیتے رہتے ہیں، مزہ آتا ہے کافی. اسی طرح سے باہر کے ملکوں میں ایک اسپورٹس اور ہے جس کو کہا جاتا ہے، یا ریکریشن ایک اور ہے، اس کو اسکائی ڈائیونگ کہا جاتا ہے. اسکائی ڈائیونگ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں، کم بلندی کے اوپر پرواز ہوتا ہے، پھر وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں پیراشوٹ پہن کر کے. پھر وہ پیراشوٹ کھلتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پہ لینڈ کرتے ہیں. وہ ایک مزہ ان کو ملتا ہے، تھرل ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. تو پیراشوٹرز جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے جہاز سے پھر چھلانگ لگاتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو پیراشوٹ کھل جاتا ہے. وہ ایک مزے والی چیز ہے. تو وہ نظر آ جاتا ہے، بادل کے نیچے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے ایک اور ہے، پیرا گلائڈنگ کہلاتا ہے. باہر تو ان چیزوں کے سکولز ہوتے ہیں. وہ کسی پہاڑی علاقے پہ جاتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہاڑ کی بلندی سے وہ آپ کا گلائڈ کرتے ہیں. وہ 2 پر ٹائپ کا بن جاتا ہے، اور پھر وہ ہوا کے دوش پہ چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ نیچے آتے ہیں. اس کو مزہ آتا ہے. اس کو پیرا گلائڈنگ کہا جاتا ہے. وہاں اسکولز وغیرہ ہیں، اس کے کورس ہوتے ہیں. یہ ایسے میں بتا رہا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے بادل کے نیچے، 1 مائل ذہن میں رکھنا. رف جتنی باتیں میں کہوں گا وہ سب
رف کہوں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ایک اندازہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری زمین ہے اس سے اوپر ہم لوگ اب چل رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اوپر نظر آتی. تو ایک بادل نظر آیا 1 میل کے فاصلے پہ، تو بادل کے نیچے کیا چیزیں نظر آئیں گی؟ وہ پرندوں کے علاوہ یہ چیزیں بھی نظر آ سکتا ہے کہ انسان انجوائے کر رہا. ہاٹ ایئر بیلون ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، پیراگلائڈنگ ہے. ہمارے ملکوں میں تو کم نہیں ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں یہ کامن نظارہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. 1 میل سے اوپر 2 میل پہ چلے آتے ہیں، 2 مائلز. عام طور سے ہیلی کاپٹر ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو ہیلی کاپٹر عام طور سے زمین سے اٹھ کر کے جو پرواز کرتا ہے، جس لیول پہ پرواز کرتا ہے وہ زمین سے 2 مائل کے اوپر بلندی پہ. اسی طرح سے جہاز نظر آتا ہے. اب ہوائی جہاز جو ہیں عام طور سے وہ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں، فوکر وغیرہ، یا بڑے جہاز ہے، بوئنگ ہے، ایئر بس ہے. تو جہاز عام طور سے وہ تھوڑی زیادہ بلندی پر پرواز کرتے ہیں، وہ تقریباً 6 میل اوپر پرواز کرتے ہیں. میں مائل ہی میں زیادہ بات کروں گا. ایسے تو جہاز پر جب جو لوگ سوار ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے، اناؤنس ہوتا ہے اب ہم اتنی فیٹ کی بلندی پہ ہیں. ان لوگ بلندی کو آلٹیچیوڈ کہتے ہیں، یہ آلٹیچیوڈ ابھی ہے. تو پلین کے حوالے سے ہے کہ جو بڑے پلین ہوتے ہیں وہ اب ہم مائل کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. زمین سے 6 مائل اوپر اگر اس کو فیٹ میں تبدیل کریں گے، 1 مائل کا تقریباً ہوتا ہے 5000 فیٹ، تو 6 میل کا مطلب ہو گیا 30,000 فیٹ. تو عام طور سے جہاز جو ہوتے ہیں کمرشل ایئروپلین وہ 30,000 فیٹ یا 40,000 فیٹ پہ پرواز کرتے ہیں. تو وہاں پہ اسموتھ ان کی رائڈنگ ہوتی ہے، فیول کی ایفیشنسی اچھی ہوتی ہے، زیادہ پیٹرول خرچ نہیں ہوتا ہے، اور ٹربولنس وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بادلوں کی وجہ سے وہ فری ان کی رائڈ ہوتی ہے عام طور سے. بہرحال ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے کہ زمین کے اوپر کیا ہے. تو کہیں گے زمین کے اوپر یہ ہے کہ 1 مائل کے نیچے، یعنی کلاؤڈ کے نیچے عام طور سے یہ کھیل کود نظر آ جائے گا، ہاٹ ایئر بیلون کا، اسکائی ڈائیونگ کا، پیراگلائڈنگ کا. 1 میل سے اوپر اگر جائیں، ہیلی کاپٹر وغیرہ عام طور سے 2 میل کے بلندی پہ یہ پرواز کرتے ہیں. جہاز جو ہے کمرشل ایئر لائن ایروپلین وہ 6 میل کے بلندی پہ پرواز کرتے ہیں. اب آتا ہوں کہ کچھ جہاز، یہ جو کمرشل جہاز ہے وہ تو 500 میل پر آور کے لحاظ سے، 500 مائل پر آور کے لحاظ سے یہ پرواز کرتے ہیں. لیکن جو جنگی جہاز ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں فائٹر جیٹس، اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے. 500 مائل پر آور نہیں بلکہ تقریباً، یہ سب اوسط بتا رہا ہوں، 2000 مائل پر آور کے لحاظ سے. اور یہ ظاہر سی بات ہے ان کو جلدی کہیں پہنچنا ہوتا ہے، بمباری کرنا ہوتا ہے، پھر واپس آنا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی زیادہ بلندی کے اوپر پرواز کرتے ہیں. اب وہ کتنی بلندی پہ پرواز کرتے ہیں؟ تقریباً 10 مائل. تو زمین سے 10 میل اوپر پہ ان کی پرواز ہوتی ہے جیٹ فائٹر کی، فائٹر جیٹس کی. تو بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ زمین سے جب ہم اوپر نکلتے ہیں تو بادل نظر آتے ہیں 1 میل کے فاصلے پہ. 2 میل پہ ہیلی کاپٹر وغیرہ ٹریول کرتے ہیں. 6 میل کے فاصلے پہ جہاز ہوتے ہیں. اگر کلیئر اسکائی ہے تو وہ جہاز بھی نظر آ جاتا ہے. جیٹ فائٹر جا رہا ہے 10 میل کے بلندی پہ، وہ بھی نظر آ جائے گا. 10 میل کے اوپر یہ جہاز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 12 میل صرف ذہن میں رکھنا ہے. 12 میل پہ ایک ورڈ آئے گا اوزون لیئر. اب اوزون کیا ہے؟ ایک گیس ہے. آکسیجن اس کو ہم لوگ لکھتے ہیں O2. 2 ایٹم اگر ہوگا تو ایک مالیکیول آکسیجن گیس کا بنے گا. O2 میں اگر ایک اور ایٹم آکسیجن کا مل جائے، O3 کہتے ہیں اس کو، O3 کو اوزون کہتے ہیں. یہ بھی ایک گیس ہے. اب 12 میل کے فاصلے پہ جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہاں پہ جو گیس وہاں پہ اس کو اوزون کہتے ہیں. اب 12 میل سے کچھ اور اوپر تک وہ چلا جائے گا، میں رف آئیڈیا دے رہا ہوں. تو وہ لیئر جو ہے، اب جو ہوا کا جو لیئر ہے وہاں پہ اوزون ہے، ایک گیس ہے. یہ گیس کی خاص خاصیت یہ ہے کہ سورج سے جو شعاعیں پہنچ رہی ہے زمین تک، سورج کی شعاؤں میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتا ہے. وہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہے.
تو زمین پہ زندگی قائم رہے، نقصان نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئر رکھا. دیکھنے میں ایسی ہوا ہے، لیکن چیز یہ کہ وہاں وہ اوزون لیئر ہے، اور وہ کیا کام کر رہا ہے کہ سورج کی وہ شعاعیں جو نقصان دہ ہے، الٹرا وائلٹ ریز کہلاتا ہے، اس کو وہ روک دیتا، ہمیں بچاتا ہے. تو کہنا صرف کیا چاہ رہا ہوں شارٹ میں کہ زمین سے جب آپ اوپر جائیے گا، 1 میل پہ بادل ذہن میں رکھ لیں، لو لیول کلاؤڈ نظر آئے گا. 2 میل پہ ہیلی کاپٹر وغیرہ اڑتے ہیں. 6 میل پہ اوپر جائیے گا تو وہاں ہوائی جہاز. 10 میل پہ جائیے گا تو فائٹر جیٹس وغیرہ. 12 میل پہ جائیے گا تو وہ اوزون لیئر ہے جو انسانیت کے لیے اور زندگی زمین پہ جو ہے، پودوں کی، انسانوں کی، سب کی، وہ ایک لحاظ سے بچاؤ ہوتا ہے. تو 12 میل تک جا کر کے کہانی ختم. زمین سے اوپر جا رہے ہیں تو اب یہ مائل کو ذہن میں رکھنا ہے، کہانی ختم. اب ایک چیز اور ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیٹلائٹ. یہ جو ہم لوگ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے نشریات، بی بی سی کی اور CNN کی، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں سیٹلائٹ پہ، تو وہ دیکھتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے. تو سیٹلائٹ کیا چیز ہے؟ تو سیٹلائٹ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ زمین سے کوئی چیز اوپر فضا میں لانچ کر دی جاتی ہے، اور راکٹ کے ذریعے سے لانچ کیا جاتا ہے اوپر جا کر کے، اور پھر یہ زمین کے گرد گھومتا ہے. اب یہ سیٹلائٹ مختلف لیول پہ ہوتے ہیں، ان کا مختلف کام ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیٹلائٹ ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے، یہ ریڈیو والی بات، ٹی وی والی، فون، انٹرنیٹ، تو جو بھی ہے وہ وہاں سے نشر ہو رہا ہے. زمین کے جیسے مثال کے طور سے امریکہ سے کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہے، اب وہ اوپر سیٹلائٹ پہ جا رہا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے زمین کے دوسرے شعبے پہ، وہاں پہ وہ نشریات ہو رہی ہے. تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے آج کل وہ نیویگیشن کا دور ہے کہ ہم لوگ گاڑی نیچے چلاتے رہتے ہیں، اور وہ آج کل تو یہاں پاکستان میں بھی وہ یانگو ہے اور ان ڈرائیو ہے، اور پہلے اوبر تھا. تو مطلب یہ اس میں بھی وہ نیویگیشن والی بات ہے. ہم اپنے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، وہ سیٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں جانا ہے، اور یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ گائیڈنس ہمیں ملتا رہتا ہے کہ اب ادھر جائیں، ادھر جائیں، ادھر مڑیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ نیویگیشن سیٹلائٹ یہ بھی ہو رہا ہے اسی سیارے کے ذریعے سے، مصنوعی سیارہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد بہت سارے ملک یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ سیٹلائٹ اوپر ہیں اور وہ اس سے اسپائی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اوپر لگائے ہوئے ہیں اپنا سیٹلائٹ، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. میں نے اوپر سے آپ کے ملک میں، آپ کے ہر ایک گلی میں، ایک شہر میں، ہر محلے میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، وہ اوپر سے دیکھ لیتے ہیں. اسامہ بن لادن کا جو زمانہ تھا اس میں یہی تھا. امریکہ جو تھا سیٹلائٹس کے ذریعے سے افغانستان کو، پاکستان کو جہاں شک تھا خاص طور سے وہاں دیکھا جا رہا تھا. یہ اسپائی والی بات ہے. تو اسپائی سیٹلائٹ. اسی طرح سے اوپر ہم لوگ یہ جو مصنوعی سیارہ چھوڑتے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف زمین کو دیکھ رہا ہے، بلکہ جو کائنات ہے اس کو دیکھتا ہے. تو وہ ایسٹرونومیکل سیٹلائٹ کہلاتا ہے. وہ آگے دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں اور کتنے ستارے ہیں، کون سے ستارے کتنے فاصلے پہ ہے. وہ ایسٹرونومیکل دوربین والا کام کر رہا ہے. تو کچھ سیٹلائٹ یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے موسم کا جو سلسلہ ہے وہ ویدر سیٹلائٹ کہلاتا ہے. تو سیٹلائٹ جو ہے کافی کام والی چیز ہے، کارآمد چیز ہے. دنیا اس سے بہت فائدہ اٹھا رہی ہے. مختلف طرح طرح کی سیٹلائٹ ہوتی ہے. اب ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین سے کتنے اوپر ہوتے ہیں. جس دائرے میں چکر لگا رہے ہیں وہ کتنی بلندی پہ ہے. تو ہم لوگ نے کیا کہ بادل 1 میل، ہیلی کاپٹر 2 میل، جو ایروپلین ہے 6 میل، جیٹ فائٹر 10 میل، اوزون لیئر جو ہے وہ 12 میل. اب جا رہے ہیں ایک چھلانگ لگاتے ہیں 12 میل کے بعد. ایک رف آئیڈیا دے رہے ہیں کہ سیٹلائٹس جو ہوتے ہیں وہ تقریباً کچھ اوپر کچھ نیچے، ڈپینڈنگ کہ کس قسم کا سیٹلائٹ ہے، وہ 500 میل کے فاصلے پہ ہوتا ہے. تب ہم لوگ 500 مائل تک ہم لوگ پہنچ گئے. تو زمین کے اوپر ہم کہاں تک گئے؟
تقریباً 10 میل تک تو جہازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. سیٹلائٹ جو ہے وہ 500، ایک رف آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آئیڈیا ہو، 500 میل کے فاصلے پہ سیٹلائٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں، زمین سے کتنے اوپر ہیں. اب آگے چلتے ہیں. زمین کے گرد ایک سیارہ قدرتی، اس کو نیچرل سیٹلائٹ کہتے ہیں، وہ چیز جو جیسے ارتھ کے گرد کوئی چیز گھوم رہا ہے تو ارتھ کا یہ سیٹلائٹ ہوا. اسی طرح سے ایک قدرتی چیز ہے جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے، وہ ہم لوگ سب کو معلوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ چاند ہے. چاند ہم لوگ ہر مہینہ روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی بڑھ رہا ہے پھر گھٹ رہا ہے. تو یہ جو چاند ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے. ٹھیک. اب چاند کے بارے میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. تو نیچے سے جو چیزیں دیکھتے چلے جا رہے ہیں، وہ بادل نظر آیا، پھر فضا میں ہیلی کاپٹر ہے، پلین ہے، فائٹر جیٹ ہے. اوزون لیئر تو ایک لیئر ہوا جو ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، لیکن ہم آگے چلے جاتے ہیں تو سیٹلائٹ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب سیٹلائٹ تو بہت قریب ہوا، تقریباً 500 میل. اب آ رہے یہ چاند آخر کتنا دور ہے، یہ یاد کرنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے. تو چاند ہے 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، 500 میل پہ سیارے ہیں، اور کہاں 500 ہوا، 1000، 2000، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پہ مون ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب یہاں تک تو ختم ہوا معاملہ. اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارا سورج جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، یہ زمین جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے سورج کے گرد. سورج جو ہے اب اس کے گرد اور کتنی چیزیں چکر لگا رہی ہیں. جو چکر لگا رہا ہے اس کو سیارہ کہا جائے گا، سیٹلائٹ. تو سورج کے گرد جو چکر لگا رہے ہیں، نام شاید اس ٹائپ کے سنے ہوں گا. ایک ہے مرکری، اس کے بعد ہے وینس، پھر ہے ارتھ، پھر مارس، پھر اس کے بعد جوپیٹر، پھر اس کے بعد سیٹن، پھر اس کے بعد یورینس، پھر اس کے بعد نیپٹیون، پھر اس کے بعد پلوٹو. یہ تقریباً مشہور 9 سیارے ہیں جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارا زمین ہے. اس کے بعد اور دور جاتے چلے جائیں تو مون آئے گا، مارس آئے گا، پھر جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپٹیون، پلوٹو. یہ ایسی بتانا چاہ رہا ہوں، ذہن میں رکھنا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سورج سے جو فاصلہ ہمارا ہے ارتھ تک، یہ کتنا فاصلہ ہے، یہ سمجھنا ہے. تو زمین اور سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو سورج کا فاصلہ جو ہے 10 کروڑ مائل، یہ ذہن میں رکھنا ہے. زمین اور چاند کے درمیان جو ہمیں نظر آتا ہے، چاند زمین کے مقابلے میں 25% بڑا ہے، مطلب 25% سائز ہے. تو یوں سمجھو کہ 4 چاند اگر ہوگا تو 1 زمین کے برابر ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. 1/4 سائز کا ہے چاند جو ہے. لیکن چاند کتنے فاصلے پہ ہے؟ 2.5 لاکھ میل. اب ہم کچھ اور بتا رہے ہیں. زمین کا جو فاصلہ ہے سورج سے وہ 10 کروڑ میل ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. زمین سے جو فاصلہ سورج تک کا ہے وہ 10 کروڑ میل کو، اب اتنا بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں 1 ایسٹرونومیکل یونٹ. 1 AU، اے سے ایسٹرونومیکل، یو سے یونٹ. تو 10 کروڑ مائل بولیں یا 1 ایسٹرونومیکل یونٹ کہیں. اب ہو گیا، یہ سمجھ آ گیا. اب ہم لوگ چلتے ہیں دوبارہ واپس کہ یہ جو ہمارا سورج کے گرد سارے سیارے چکر لگا رہے ہیں، یہ 9 سیارے خاص طور سے، تو اس کو کہا جاتا ہے شمسی نظام. سورج کافی بڑا ہے زمین کے مقابلے میں. کتنا بڑا ہے وہ بتاتے ہیں. سورج کے اندر اگر ہم اپنی زمین بھرنا چاہیں تو کتنی زمین آ جائے گی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تقریباً آسان لفظوں میں، ایگزیکٹ نہیں بتا رہا ہوں، 10 لاکھ ایسی زمین اس سورج میں ڈال دیں
تب جا کے سورج بھرے گا. تو یہ 10 لاکھ والا جملہ آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو زمین سے سورج کا فاصلہ، آپس میں جو فاصلہ ہے وہ 10 کروڑ میل ہے، اور کتنا زمین سما جائے گا، سورج کتنا بڑا ہے. سورج کو بھی ایک ستارہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارا ستارہ ہے، مشہور ہے سورج کے نام سے. تو یہ جو سورج ہے یہ 10 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے، اور اس میں کتنا زمین سما جائے گا، 10 لاکھ ایسے زمین اس سورج میں سما جائے گا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، چونکہ ہم لوگ جائیں گے اللہ اکبر تک. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو بنایا ہمیں تو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اس زمین کے مقابلے میں جو ہمارا سورج ہے وہ کتنا بڑا ہے. تو ایسے 10 لاکھ زمین اس سورج میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک آگے بڑھتے ہیں. اب جب ہم زمین سے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ گیا کہ چلو وہ سیٹلائٹ جو ہیں جو ہم نے ڈالا ہے فضا میں وہ 500 میل کے فاصلے پہ ہے، چاند تو 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہے. اب اس کے بعد سیاروں پہ آ جاتے ہیں. تو زمین کے جو قریب سیارہ ہے وہ نقشے میں سب نے دیکھنا اب ہے، وہ مارس ہے. اب زمین سے مارس تک اگر ہمیں جانا ہے تو یہ فاصلہ وہی ہے جو کہ سورج سے زمین تک کا فاصلہ تھا، 1 ایسٹرونامیکل یونٹ یا 10 کروڑ مائل. وہی فاصلہ ارتھ سے لے کے مارس تک ہے. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کہاں جا چکا ہے. 1969 کی بات ہے، مطلب آج سے تقریباً 55 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت انسان جو ہے راکٹ پہ سوار ہو کر کے، نیل آرمسٹرانگ اور ایک اور ایسٹروناٹ تھے، وہ راکٹ پہ سوار ہو کر کے، یہ امریکہ کے باشندے تھے. ایک راکٹ تھا، اس کا نام تھا اپولو 11. تو 1969 میں انسان جو ہے وہ زمین سے راکٹ پہ سفر کر کے وہ چاند تک پہنچا تھا. اور ٹائم جو لگا تھا، راکٹ پہ وہ گئے تھے تو تقریباً 3 دن جانے میں لگا تھا. وہ یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو زمین سے انسان سفر مون تک تو کر چکا ہے، لیکن زمین سے جو سب سے قریبی سیارہ ہے جس کو ہم مارس کہہ رہے ہیں، تو مارس کا جو فاصلہ ہے وہ 1 ایسٹرونامیکل یونٹ ہے. مطلب چاند تو بہت قریب ہے، 2.5 لاکھ میل پہ ہے، اور وہ ہے 10 کروڑ میل کے فاصلے پہ مارس. اب یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب ہم اپنے شمسی نظام کو دیکھیں. میں نے سورج کے گرد 9 سیارے چکر لگا رہے ہیں. مرکری، وینس، ارتھ ہمارا تیسرا نمبر، اس کے بعد ہے مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینیس، نیپٹیون، پلوٹو. یہ سارے سیارے ہیں جو کہ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے بعد والے سیارے پہ جانا چاہ رہے ہیں تو کتنا میل کے فاصلے پہ؟ 10 کروڑ میل کے فاصلے پہ، یہ جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں 1 ایسٹرونامیکل یونٹ. اب آگے چلتے ہیں. تو ابھی تک کوئی مارس میں انسان جو ہے نہیں گیا. تو مارس پہ نہیں گیا ہے، جوپیٹر، یورینس، نیپٹیون، تو سیٹرن، پلوٹو یہاں کہیں گیا نہیں ہے، مارس تک نہیں گیا ہے. تو یہ سوال کسی نے پوچھا تھا کہ کب، مطلب یہ ہے کہ کیا انسان مون تک تو جا چکا ہے، لیکن سب سے قریبی سیارہ جو مارس ہے تو وہاں کی تیاری کر رہے ہیں لوگ. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. سائنسدانوں کا یہ ہے کہ 2050 تک شاید کوئی مارس تک جائے. تو سب سے قریبی سیارہ ہے. آگے چلتے ہیں، ابھی تو 9 سیارہ ہمارے شمسی نظام کا. لیکن تقریباً 1970 وغیرہ میں ایک اسپیس کرافٹ اسی فضا میں چھوڑا گیا ہے اور وہ سفر کر رہا ہے پچھلے 50 سال سے. اور وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ تو یہ جو سیارہ ان سے آگے نکلا ہے، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینیس، نیپٹیون، پلوٹو، میں نے یہ جو سارے سیارے ہیں تقریباً اس سے کچھ آگے تک چلا گیا ہے. اب وہ فاصلے کی بات کریں گے. ہمارے زمین سے مارس تک ہے 1 ایسٹرونامیکل یونٹ. اب یہ پہنچتے پہنچتے تقریباً اب یہ پہنچا ہے، اس کو کہتے ہیں 150 ایسٹرونامیکل یونٹ. جو اسپیس کرافٹ ہے اس کا نام ہے وایجر. وایج مطلب سفر کرنے والا. وایجر 1،
تو اس قسم کا ایک اور ہے وایجر 2، یہ لانچ کیا ہے اور یہ جو ہے وہ اسپیس میں سفر کر رہا ہے، اور کہاں تک ابھی گیا ہے تو یہ سیاروں سے، یہ جو 9 ہمارے سیارے ہیں ان کے ایج تک پہنچا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا سفر آگے چلے گا اور کہاں پہنچنا ہے، اب یہ ہم اس پہ شروع کر رہے ہیں۔ تو جہاں ہمارا یہ سورج جو ہے، اس کو ہم ستارے ہی کہتے ہیں، ہمارا سورج جو دیکھنے میں گول ہے، بہت بڑا نظر آ رہا، چونکہ یہ قریب ہے، اور آسمان پہ جو ستارے بھرے ہوئے ہیں، اربوں خربوں ستارے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ستارے ہی ہے دراصل، ہمارے سورج کی طرح۔ ہمارا سورج جو ہے اس کے گرد سیارے چکر لگا رہے ہیں، 8 یا 9 سیارے جو ہیں مشہور، یہ چکر لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے ستارے سے جو سب سے قریبی ستارہ ہے ہماری سورج کی طرح، اس کا نام ہے الفا سینٹوری۔ اب ہمارا جو سورج ہے، جس کو ہم ستارہ کہہ رہے ہیں، ہمارے سورج کی جو کشش ہے، جو میگنیٹک اس کی فیلڈ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ فاصلے کے بعد، بہت فاصلے کے بعد، وہ دوسرا آپ کو وہ نظر آئے گا ستارہ جو نیئرسٹ اسٹار ہے، اس کا نام ہے الفا سینٹوری۔ اب یہ آپ سے سب سے قریبی ستارہ ہے۔ اب آپ اپنے ستارے کے جو سیارے سارے ہیں ان سے آپ نکلے، اب آپ چلے آئے بیچ کی جگہ ہمارا ستارہ اور جو آگے والا ستارہ ہے، قریبی ستارہ، اس کو ہم کہہ رہے ہیں الفا سینٹوری۔ اب ان کے درمیان، دونوں ستاروں کے درمیان جو جگہ ہے، اس کو ہم لوگ کہیں گے انٹر اسٹیلر اسپیس۔ اسٹیلر کہتے ہیں ستارے کو، تو انٹر اسٹیلر اسپیس کا مطلب ہو گیا ہمارا ستارہ اور دوسرے ستارہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، وہ فاصلہ بہت لمبا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو جب طے کریں گے تو پھر پہنچیں گے کہاں؟ جو سب سے قریبی ستارہ ہے اس کا نام ہے الفا سینٹوری تک۔ اب وہاں تک اگر ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو اب ابھی جو ہمارا جہاز جو پہنچا ہے، جو اسپیس کرافٹ وایجر ہے، وہ ہے 150 AU، مطلب یہ ہے کہ اس کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے؟ 150 ایسٹرونامیکل یونٹ۔ اب اس کو پہنچنا ہے دوسرے ستارے تک۔ اب دوسرا ستارہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ ایسٹرونامیکل یونٹ ہے۔ تو 55 سال تو گزر چکا ہے زمین سے نکلے ہوئے اس وایجر 1 کا، اور ابھی پہنچا کہاں ہے؟ 150 ایسٹرونامیکل یونٹ، اور جانا کہاں ہے؟ 150 کے بعد 200، 400، 1000، 2000، 50,000، 1 لاکھ، پھر 2 لاکھ، پھر 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ ایسٹرونامیکل یونٹ جب وہ عبور کر لے گا تو سب سے قریبی ستارے کے پاس پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھے کتنا ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی تو پہنچا ہے 50 سال میں صرف 150 ایسٹرونامیکل یونٹ پہنچا ہے۔ اب سب سے قریبی ستارہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ ایسٹرونامیکل یونٹ کے فاصلے پر ہے، تو اس کو پہنچنے میں کتنا ہزاروں سال لگے گا وہ سمجھتے رہو۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز سے روشناس کرانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے ملکی وے گیلیکسی۔ یہ جو ہم رہ رہے ہیں ارتھ پہ، اور یہ ہمارا ارتھ گھوم رہا ہے سورج کے گرد، یہ شمسی نظام ہو گیا۔ تو ہمارا سورج ایک ہے، اس کے گرد یہ 9 سیارے چکر لگا رہے ہیں، ان میں سے ایک ارتھ ہے۔ اچھا، اب یہ جو سورج ہے یہ مین چیز ہوا، اسی کو ہم کہیں گے ہمارا سورج ہے یا ہمارا ستارہ ہے، لیکن مشہور ہے وہ سورج کے نام سے۔ اب ہمارا سورج جو ہے یہ ہمارا ستارہ جو ہے وہ ایک ستارہ ہوا۔ اب اور جو ستارے، وہ کتنے ستارے ہیں ہمارے ستاروں کا جھرمٹ؟ تو ہم ایک ستاروں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں، اس میں کتنے ستارے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں بلینس آف اسٹارز۔ ہمارے جو ستاروں کا جھرمٹ ہے اس کو کہتے ہیں ملکی وے گیلیکسی، اور اس میں کتنے ستارے ہیں؟ تو اربوں، 1 ارب نہیں، بلینس، بلین کا مطلب ارب، بلینس کہہ رہے ہیں۔
تو اربوں ارب ستارے ہیں. اب وہ 10 ارب ہیں یا 20 ارب ہیں یا 100 ارب ہیں، اتنے ستارے ہیں. ان میں سے ایک ستارہ یہ سورج ہے ہمارا، اور اس کا دوسرا ستارہ ہم نے بتایا الفا سینٹوری. لیکن اس ہمارے جو ستاروں کا کہکشاں ہے، جو ہمارا گھر ہے جس کو کہتے ہیں ملکی وے گیلیکسی، اس ملکی وے گیلیکسی میں اربوں ارب ستارے ہیں. ایک ستارہ ہمارا سورج ہے، دوسرا جو ہے الفا سینٹوری بتایا، اور اسی طرح سے اس میں اربوں ارب ستارے ہیں. یہ ہمارا گیلیکسی ہو گیا. اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو گیلیکسی ہے کتنا وہ بڑا ہے. اس کو آپ پار کرنا چاہیں، ابھی تو صرف ہم نے بات کیا تھا ہمارے سورج کا، کہ ہمارے سورج جو ہے اس کے گرد 9 سیارے چکر لگا رہے. ایک ہے زمین ہمارا ارتھ. اب ارتھ کے بارے میں ساری باتیں ہم نے کیا. اب وہ ارتھ سے ہم نکل کر کے بعد والا سیارہ مارس، پھر جوپیٹر، پھر سیٹرن، یہ جو فاصلہ کیے، تو مارس تک جو فاصلہ ہے وہ ہے 10 کروڑ مائل یا 1 ایسٹرونومیکل یونٹ. پھر اس کو کرتے چلے گئے تو سارے سیارے کو پار کیے. پھر اس کے بعد 2 ستاروں کے درمیان جو اسپیس ہے اس کو پار کیے. اور جو سب سے قریبی ستارہ ہے ہمارے گیلیکسی میں، وہ تقریباً جو ہے وہ 2.5 لاکھ ایسٹرونومیکل یونٹ ہے. پتہ نہیں کب پہنچیں گے. 55 سال پہ تو پہنچے کتنا ہے، 150 ایسٹرونومیکل یونٹ. تو 2.5 لاکھ کب پہنچیں گے. اس کے بعد ہم آگے ہمارا جو ستاروں کا کہکشاں ہے اس میں بلینس آف اسٹارز ہیں. اور یہ اگر ہم اپنا جو کہکشاں ہے اس کو پار کرنا چاہیں، اور اسپیڈ آپ کی کیا ہے وہ بتاتا ہوں. جہاز کا اسپیڈ تو ہے 500 مائلز پر آور. فائٹر جیٹس جو ہوتے ہیں وہ 2000 مائلز پر آور. راکٹ پہ انسان مون پہ گیا تھا تو اس کا اسپیڈ تھا 15,000 مائل پر آور. راکٹ کا جو ہوتا سب سے تیز ترین، اس سے زیادہ کوئی تیز نہیں جا سکتا، وہ ہے 15,000 مائل پر آور. روشنی جو ہے وہ سب سے تیز ٹریول کرتی ہے، اور روشنی کا اسپیڈ جو ہے 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. آور کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل. اس رفتار سے اگر کوئی سواری آپ کے پاس مل جائے، راکٹ سب سے تیز ترین سواری ہے، اس پہ انسان سوار ہوگا تو 15,000 مائل پر آور ہے. اور لائٹ کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اگر اس رفتار سے کوئی اگر ٹریول کر سکے اور ہمارا کہکشاں جو ہے اس کو پار کرنا چاہے تو وہ کتنا وقت لگے گا؟ تو وہ ذہن میں رکھنا، 1,00,000 سال لگے گا. 1,00,000 سال لگے گا اگر ہم اپنے ملکی وے گیلیکسی کو پار کرنا چاہ رہے. اتنا بڑا وہ ہے، اتنا وسیع وہ ہے. یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شروع سے سمجھ میں آئے کہ زمین کے اوپر جاتے ہیں 1 میل تو بادل ہے، پھر 2 میل پہ ہیلی کاپٹر ہے، اور 500 میل پہ وہ سیٹلائٹس وغیرہ ہیں، اور چاند جو ہے 2.5 لاکھ میل پہ ہے، اور جو سب سے قریبی سیارہ ہے مارس وہ 10 کروڑ میل پہ ہے، جس کو 1 ایسٹرونومیکل یونٹ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سارے سیارے ختم ہوتے ہیں. پھر دوسرا ستارہ جو سب سے قریب ہے اور ہمارا جو ستارہ ہے سورج، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 2.5 لاکھ ایسٹرونومیکل یونٹ. پھر ہم اپنے گیلیکسی کی بات کرتے ہیں، ملکی وے گیلیکسی. اس میں بلینس آف اسٹارز ہیں، اور صرف اپنا جو کہکشاں ہے جس میں یہ سورج ہے ہمارا سن، اس کو پار اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اور لائٹ کے اسپیڈ پر اگر ٹریول کرے، یہ ایسی خیالی بات کر رہا ہوں، اس اسپیڈ سے کوئی ٹریول کرے تو 1,00,000 سال لگے گا. اور اگر راکٹ پہ سوار ہوگا تو پتہ نہیں اربوں ارب سال لگ جائے گا. وہ ہمارا ملکی وے گیلیکسی ختم نہیں ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو کہکشاں ستاروں کا ہے، اب اس کے آگے جو اور ایک کہکشاں ہوگا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلسٹر گیلیکسی. اب اسی قسم کا کہکشاں ایک نہیں، ہنڈریڈز یا تھاؤزنڈز آف گیلیکسیز اگر ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں گچھا یا کلسٹر گیلیکسی. اس کے بعد بھرے پڑے ہوئے ہیں. کتنے ہیں وہ بھرے پڑے ہوئے؟ اب ہنڈریڈز آف کلسٹرز اگر ایسے گیلیکسی کا ہو
اس کو سپر کلسٹر کہتے ہیں. اب یہ سمجھ سے ذرا باہر ہو رہا ہے. وہ سپر کلسٹرز کتنے کائنات میں ہیں؟ وہ 1 کروڑ سپر کلسٹرز ہیں. ایک جو گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی، اس کو پار کرنا اگر چاہ رہے ہیں تو تقریباً 1 لاکھ سال لگ جائے گا روشنی کے سپیڈ پہ ٹریول کرے، اور راکٹ کے سپیڈ پہ ٹریول کرے گا تو اربوں ارب خربوں سال لگ جائے گا. تو یہ تو ایک ستارہ ایک گیلیکسی ہوا. اب آگے جب چلتے ہیں ہماری گیلیکسی کو پار کیے تو کلسٹر گیلیکسی ہے. وہ ہنڈریڈز یا تھاؤزنڈز آف گیلیکسیز مل کر کے کلسٹر بنتا ہے. پھر ہنڈریڈز آف کلسٹرز مل کر کے سپر کلسٹر بنتا ہے. اور سپر کلسٹرز کتنے ہیں؟ وہ 1 کروڑ سے زیادہ سپر کلسٹرز کائنات میں ہے. اب بات یہاں پا کے ختم کرتے ہیں. آبزرویبل یونیورس، جو آبزرو کر سکتے ہیں، آبزرو مطلب دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھنے والی کائنات جو ہیں اس میں سپر کلسٹرز کتنے ہیں؟ 1 کروڑ سپر کلسٹرز ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ سپر کلسٹر کیسے بنتا ہے. ہنڈریڈز آف کلسٹر ملیں گے تو سپر کلسٹر بنے گا. اور کلسٹر کیسے بنتا ہے؟ ہنڈریڈز یا تھاؤزنڈز آف گیلیکسیز ہوگا تو آپ کا کلسٹر بنے گا. اب گیلیکسی کیا ہوتا ہے؟ ایک گیلیکسی میں بلینز آف اسٹارز ہوتے ہیں، اربوں ارب، 10 ارب 20 ارب 100 ارب ستارے ہوں گے تو جا کر کے ایک گیلیکسی بنتا ہے. اب ایک ستارہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو ستارہ اس کو سورج کہتے ہیں. تو ہر ستارے کے گرد سیارے ہوں گے. جیسے ہمارے سورج جو ہے اس کے گرد جو ہے مرکری ہے، وینس ہے، ارتھ ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، سیٹرن ہے، یورینس ہے، نیپٹیون ہے، پلوٹو ہے. اسی طرح سے جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں آسمان پہ وہ سب کے اپنے اپنے سیٹلائٹ ہوں گے، سب کے اپنے اپنے سیارے ہوں گے. تو جس طرح سے ہم لوگ اپنا شمسی نظام سمجھا ہوں، ہر ستارہ جو آسمان پہ نظر آ رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا اپنا جو کہکشاں ہے ملکی وے گیلیکسی، اس میں بلینز آف اسٹارز ہے. ہر اسٹار کے پھر وہ اپنے وہ سیارے ہوں گے. تو وہ سمجھ میں آ رہا کیا ہے؟ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات. تو اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں. اور شروع ہم نے کہاں سے کیا؟ زمین سے شروع کیا. اور زمین سورج کے گرد چکر لگا رہا. سورج ایک ستارہ ہے ہمارا، اس کو سن ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن اسی طرح سے ہمارا جو کہکشاں ہے ستاروں کا ملکی وے گیلیکسی، اس میں اربوں ارب ستارے ایسے ہیں. اور پھر وہ ایک گیلیکسی ہمارا ہوا، اور ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف گیلیکسیز مل کے کلسٹر ہوتا ہے. پھر ہنڈریڈز آف کلسٹر مل کے سپر کلسٹر ہوتا ہے. اور سپر کلسٹر جو ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 1 کروڑ سپر کلسٹر ہے جو ہم لوگ دوربین سے دیکھ چکے ہیں ہماری کائنات میں ہے. اب کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اور سائنس بھی یہ بات بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور سائنس بھی آج اس بات کی تصدیق کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، ستارے جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر لمحہ وہ ستارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور چیز یہ ہے کہ آپ جتنا دیکھتے چلے جائیے، اس کے آگے بھی کچھ ہے جو ابھی تک آپ دیکھ نہیں سکے ہیں. اور یہ کائنات جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو سائنسداں بھی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو ایکچوئل یونیورس کیا ہے؟ آبزرویبل تو یہ ہوا، اور اتنا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. صرف اپنی گیلیکسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے جس میں بلینز آف اسٹارز ہیں. تو گیلیکسی کے بعد جو ہے وہ گیلیکسی کلسٹر ہے، پھر سپر کلسٹر ہے. اور سپر کلسٹر بھی ایک نہیں ہے، 1 کروڑ سپر کلسٹر ہے. یہ تو نظر جو آ رہا ہے، اور جو نہیں نظر آنے والا اس سے کہیں اور زیادہ ہے. اور وہ ہر لمحہ پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو کائنات بڑھ رہی ہے اس کی رفتار بڑھنے کی کیا ہے؟ وہ ہے اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہے. اب اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ 1 کروڑ 86,000 میل پر سیکنڈ. اس رفتار سے جو کائنات ہے وہ ہر سیکنڈ میں 1,86,000 میل سے زیادہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہاں جو نظر آ رہا ہے وہ تو تھوڑا سا کائنات نظر آ رہا ہے، کائنات پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب وہ پھیلتا رہے گا. اب اس سے سمجھ میں آ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ کی کائنات کی جو ایکچوئل سائز ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. جتنا تھوڑا سا معلوم ہے وہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. آبزرویبل یونیورس جو ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ اتنا اس کا سمجھنا ہی مشکل ہو جا رہا ہے. ایک گیلیکسی سمجھنا مشکل ہو جا رہا ہے.
ایک گیلیکسی سفر کرنا دور کی بات ہے، اربوں خربوں سال لگے گا، ہمارا گیلیکسی ختم نہیں ہوگا. پھر پتہ نہیں کلسٹر گیلیکسی کب شروع ہوگا اور سپر کلسٹر کب شروع ہوگا. یہ تو ایک سپر کلسٹر نہیں ہے، پھر 1 کروڑ سپر کلسٹر ہے. تو یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے وہ ایک ٹکڑا ہے، اور بیشتر تو ابھی پتہ ہی نہیں کتنا ہے، اور وہ بڑھتے جا رہا ہمیشہ، اور وہ بھی بڑھ رہا کس رفتار سے، اسپیڈ آف لائٹ سے بڑھ رہا ہے. تو کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جس ذات نے اس کو بنایا اور کتنے نظم کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہا. روزانہ سورج جب نکلنا چاہیے اسی وقت نکل رہا ہے، اسی وقت غروب ہو رہا ہے. چاند جب نکلنا چاہیے اور چاند کو جب آہستہ آہستہ فیڈ ہونا چاہیے پھر نکلنا چاہیے، سب اپنے وقت کے لحاظ سے چل رہا ہے. سب جو اپنے آربٹ میں صحیح طرح سے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے نا. اور اتنی بڑی کائنات جس کا تصور کرنا مشکل ہے، وہ کائنات جو ہم دیکھ نہیں سکتے اور زندگی میں کبھی نہیں دیکھ سکتے، تھوڑا بہت نظر آیا. وہ نظر جو آیا ہے وہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے، دل پکار اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ صرف سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم اللہ اکبر بولتے ہیں تو کم از کم یہ کائنات کا تصور کریں کہ کائنات میں اربوں ارب خربوں سٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں، سپر گیلیکسی ہیں. تو مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ صرف جو نظر آ رہا ہے، اور جو نہیں نظر آ رہا ہے وہ نظر آنے سے بھی زیادہ ہے اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سمجھ میں اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک تخلیق کو دیکھ لیں، ایک طرف انسان کو دیکھے، پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے کیا شاہکار بنایا، کیا کیا وہ سوچ رہا ہے، کیا کیا وہ کر رہا ہے، کیا کیا وہ کر سکا ہے آج تک. یہ انسانی ہے جو کائنات پہ غور و فکر کر کے پھر اوپر سفر کر رہا ہے، اور اوپر سفر کر کے پھر وہ بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں. وہ اسپیس میں ٹیلیسکوپ لگا دیا ہے اور اس ٹیلیسکوپ سے کائنات کو آبزرو کر رہا ہے، وہ ساری باتیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی کائنات جو ہر لمحہ پھیلتی چلی آ رہی ہے اور اتنا وسیع ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جانا تو دور کنار ہے، انسان تو ابھی مون سے آگے نہیں بڑھا، اپنے مون سے، اپنے شمسی نظام میں جو سیارے ہیں مارس وہاں تک نہیں پہنچا ہے. اور یہ تو بات صرف اپنے ستارے کی ہے، اربوں ارب خربوں ستارے ہیں صرف اپنے اس میں، اپنے گیلیکسی میں، ملکی وے گیلیکسی میں. پھر اس کے بعد والا سلسلہ یہ ہے کہ اپنے گیلیکسی کے بعد جو قریبی گیلیکسی ہے اس کو اینڈرومیڈا کہتے ہیں. پھر گیلیکسی 100s and thousands of گیلیکسیز مل کر کے وہ کیا بنا رہے ہیں، وہ کلسٹر بنا رہے ہیں. پھر اس کا 100s of کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بن رہا ہے، اور سپر کلسٹر بھی 1 کروڑ سپر کلسٹر ہے. یہ آبزرویبل یونیورس میں ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا کائنات جو پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لائٹ کے سپیڈ کے رفتار میں وہ پھیلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو جب انسان 1 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو جب اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرے کہ کتنا بڑا ہے. تو جب یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اتنے نظم سے چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا تو ہے. جو ذات بنانے والا وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ویڈیو دیکھنے اور آڈیو سننے کے بعد سب کے ذہنوں میں یقیناً یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو لامحدود کائنات کے خالق ہیں وہ خود کتنے بڑے ہوں گے. اس کا اندازہ اللہ سبحانہ و تعالی کی زبانی ہمیں ملتا ہے. فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور قیامت کے دن ساری کی ساری زمین ان کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان ان کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کتنی بڑی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہاں ضمناً ایک بات اور بتاتی چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خود اکبر ہیں وہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو سب سے اکبر کام کرنے چاہیے، اور وہ 2 کام ہیں. پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوں یا جتنی بھی باتیں اگر ہو رہی ہیں ان میں سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور دوسرا اکبر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے ہیں
رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ان کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ 2 اکبر کام ہمیشہ یاد رکھیں اور انہیں کرتے رہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں۔ کل سے انشاءاللہ 1 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سحر میں پڑھنا سکھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔